اگر مال اقدار کے پاس ہو تو مال تھا، یہی مال غیر کے ہاتھ میں پہنچا تو یہ سانپ اور بچھو بنا۔ اسی لیے کہا گیا کسی کا لوٹو نہیں، کسی کا چھینو نہیں، کسی کا غصب نہ کرو، اس لیے کہ یہی مال سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال میں بڑا محتاط ہو، احتیاط کرے۔ کیوں احتیاط کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب بچھو بن جائے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ وہ مومن جس نے کسی کا کچھ غصب کیا ہے، کسی کا کھایا ہے، کسی کا پیا ہے، تو وہی مال جسے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، اس مال کی وجہ سے وہاں بڑا پریشان ہوگا، لیکن یہی مال اس کے گردن میں سانپ اور بچھو بنا کے لٹکایا جائے۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے ان واقعات سے اہل بیت اطہار کے کہ خبردار اے شیعوں، اے مومنوں، اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور خبردار کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ جس امام کے دور حکومت میں آپ ہیں، مجھے تو آپ بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں، امامے والے ہیں، آئیے دعوت ہے، بڑی اچھی دعوت ہے آپ کی، اور بٹھا لیا مجھے برابر میں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے صحیح کھلایا یا غلط کھلایا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے صحیح جگہ بٹھایا یا غلط جگہ بٹھایا۔ لیکن وہ امام جب آئے گا تو ہم ہی لوگوں میں سے اس کے دشمن ہو جائے گے، انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہم امام کا انتظار کرنے والے ہیں، خود ہم امام کے دشمن ہو جائیں گے ان کے دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہنے والا لے کے آئے گا، ارے قبلہ مولانا آپ تو ذریت جناب زہرا، میرے امام، تشریف لائیے میرے گھر میں۔ امام علیہ السلام کہیں گے گھر میں تو میں آ جاتا، لیکن تیرا حصہ اتنا نہیں ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میں فرزند زہرا ہوں، غصبی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، غصبی مال کھا نہیں سکتا۔ تو وہ تو یہ کہہ دے گا اس مکان میں 2 کا حصہ ہے، تم اکیلے لیے ہوئے ہو، یہ زمین خالی تمہاری نہیں ہے، اس کا اس میں بھی حصہ ہے۔ تو سارے حقوق حقداروں تک پہنچیں گے ان کے زمانے میں۔ اب جو مومن بیچارہ بڑے احترام سے لے کے آیا تھا، وہ کہے گا تم امام ہی نہیں ہو، یہ کون سی میں نے کر دی ہے؟ کیا کر دیا بھائی میں لایا تھا دعوت کھلانے کے لیے، یہاں انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کبھی کہتے ہیں تیری انکم صحیح نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں تیری جاب صحیح نہیں ہے، کبھی تو خود جو امام کا انتظار کرنے والا مومن ہے وہی امام کا دشمن بنے گا۔ یہ لے کے جب مفاد ٹکراتے ہیں علماء بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ لے کے اب خمس و زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں ہے۔ امام علیہ السلام کہیں گے لاؤ یہ خمس و زکوٰۃ ہمیں دو، یہ ہمارا حق ہے، ہم آ گئے ہمیں دو۔ ہم کیا کہیں گے؟ آپ امام ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب کسی کے ہاتھ سے چھینتا ہے تو وہی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ تو فرزندے سے اسی وجہ سے اے عزادارو، بس آخری جملہ، اے شیعو، اے مومنو، اے امام کا انتظار کرنے والوں، اپنی غذا بھی پاک رکھو، اپنی ہوا بھی پاک رکھو، اپنی فضا بھی پاک رکھو، اپنی گفتگو بھی پاک رکھو، اپنا رہن سہن بھی پاک رکھو، اپنا گھر بھی پاک رکھو، تاکہ جب وہ آئے تو خلوص دل کے ساتھ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے۔ جب وہ بلائے تو تمہیں اسے بلانے میں شرم محسوس نہ ہو۔